السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل کے سبق میں ہم نے ماضی مطلق کو تفصیل کے ساتھ سمجھا، اس کی مکمل گردان، اس کے صیغے، اس کے معانی ہم نے سمجھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ماضی قریب کو سمجھیں گے، جو فعل ماضی کی دوسری قسم ہے۔ ماضی قریب میں ماضی قریب ایک عام ہوتا ہے، پھر ایک ماضی قریب مجہول، پھر ماضی قریب منفی، پھر ماضی قریب منفی مجہول کی بھی مکمل گردان۔ اس کو کیسے بناتے ہیں، مختلف فعل سے کیسے بنائیں گے، تمام صیغوں کو تفصیل سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ آج کی ویڈیو آپ تفصیل سے آرام سے دیکھیں۔ ماضی قریب کو ہم آج کے سبق میں مکمل سمجھیں گے، اس کے بعد میں ماضی قریب کے تمام صیغوں کو بنانا سیکھیں گے، اور پھر اس کی جو ماضی قریب کی قسمیں ہیں، ماضی قریب منفی، ماضی قریب مجہول اور ماضی قریب منفی مجہول بنانا سیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فعل ماضی قریب کیسے بنایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے فعل ماضی کو پڑھا تھا، فعل ماضی مطلق کو پڑھا تھا، اور فعل ماضی مطلق ہی سے ماضی قریب بنایا جاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ کون سے فعل سے بنایا جاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ فعل ماضی مطلق جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا، اسی سے فعل ماضی قریب بنایا جاتا ہے۔ کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ قاعدہ، رول، نیم آپ کے سامنے ہے۔ ماضی مطلق پر قد لگا دو۔ ذہبہ یہ فعل ماضی ہے، ماضی مطلق ہے ذہبہ، اس کے شروع میں ہم نے یہ قد لگایا ہے، جس کی وجہ سے یہ فعل ماضی مطلق فعل ماضی قریب بن گیا ہے۔ فعل ماضی قریب سے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ترجمہ میں آپ دیکھیں گے قریب کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ قد ذہبہ، وہ ایک مرد گیا ہے، جبکہ ذہبہ کا ترجمہ وہ ایک مرد گیا، ذہبہ کا ترجمہ یہ ہو گیا، اور ذہبہ فعل ماضی مطلق ہے۔ جب ہم نے قد ذہبہ، قد اس کو شروع میں لگا دیا، قد ذہبہ، تو فعل ماضی قریب ہو گیا، اور ترجمہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک مرد گیا ہے کا ترجمہ ہو گیا۔ اور سمجھیں آپ، قد فعل، اس ایک مرد نے کیا ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہے کا ترجمہ موجود ہے قد لگنے کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں یہ بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ 28ویں پارے کا نام دیکھیں گے آپ، قد سمع، تو وہ فعل ماضی قریب ہی سے شروع ہو رہا ہے۔ فعل ماضی قریب میں کتنے صیغے ہیں، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ فعل ماضی قریب کی جو گردان آئے گی اس میں کتنے صیغے ہوتے ہیں۔ اس میں 14 صیغے ہوتے ہیں۔ آئیے ہم پوری فعل ماضی قریب کی مکمل گردان کو دیکھتے ہیں۔ قد سمع، سمع لفظ سے، جس سے 28ویں پارے کی جو ہم نے مثال دی تھی اسی سے، قد سمع، تو قد سمع، قد سمع، قد سمعوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمع کا مکمل گردان ہو رہی ہے، سمع سمع سمعوا، لیکن اس کے ساتھ میں جو قد ہے اس کی گردان نہیں ہے۔ صرف ہمیں قد شامل کرنا ہے، قد کو جوڑنا ہے، باقی یہ فعل ماضی قریب بنتا چلا جائے گا۔ سمع، اس ایک مرد نے سنا، قد سمع، اس ایک مرد نے سنا ہے، قد سمع، ان دو مردوں نے سنا ہے، قد سمعوا، ان سب مردوں نے سنا ہے، قد سمعت، اس ایک عورت نے سنا ہے، قد سمعتا، تم ان دو عورتوں نے سنا ہے، قد سمعنا، ان سب عورتوں نے سنا ہے۔ اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ یہ یہاں پر اس کا، ان کا، یہ ترجمہ کیوں ہو رہا ہے اور دو کا ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں، واحد، سنگولر، پلورل، ان تمام چیزوں کو جو واحد، تثنیہ، جمع ہیں، یہ تمام آپ ہمارے اس سے پہلے کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ ان کو سن سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں، انگلش میں ان کو کیا کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ اسی میں سمجھیں گے۔ تو قد سمع، قد سمع، قد سمعوا، قد سمعت، قد سمعتا، قد سمعنا۔ قد سمعتا، تو ایک مرد نے سنا ہے، یہاں مرد ہے، اوپر جو غائب کے صیغے ہیں، اور یہ غائب مؤنث کے صیغے ہیں، یہ مذکر غائب کے صیغے ہیں، اور یہ والے آپ کے مذکر حاضر کے صیغے ہیں۔ قد سمعتی، تو ایک عورت نے سنا ہے، یہاں دیکھیں گے آپ، قد سمعتو، میں ایک مرد، اس میں یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں عورت بھی داخل ہوتی ہے، یعنی فیمیل اور میل دونوں کا اس میں ہوتا ہے، مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث دونوں کا اس میں ہوتا ہے۔ قد سمعتو، میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے سنا ہے۔ جیسے ہی جو بولنے والا ہوتا ہے سیاق و سباق سے، آگے پیچھے سے عبارت کو، سینٹینس کو پڑھ کر ہم جان لیتے ہیں کہ مرد بول رہا ہے یا پھر
یعنی مؤنث عورت اپنا خطاب پیش کر رہی ہے. تو قد سمعنا اس میں تثنیہ بھی ہے، یعنی دو کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور جمع کا بھی، اور مذکر کا بھی اور مؤنث کا بھی. یعنی ہم سب مردوں نے سنا ہے یا ہم سب عورتوں نے سنا ہے. اس انداز میں یہ فعل ماضی قریب کے مکمل صیغے آپ نے جان لیے. 14 صیغے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ 3 مذکر غائب کے اور یہ 3 مؤنث غائب کے ہیں، اور پھر یہ 3 آپ کے مذکر حاضر کے ہیں اور یہ 3 آپ کے مؤنث حاضر کے ہیں، اور یہ 2 واحد متکلم اور جمع متکلم. اس طریقے سے آپ کے یہ 14 صیغے ہو گئے. فعل ماضی قریب کی مکمل گردان آپ کے سامنے آ گئی. آپ نے ترجمہ بھی اس کا سمجھ لیا. اب ہمیں جاننا ہے کہ فعل ماضی قریب کی مکمل گردان کو اور اچھے انداز میں اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہم رنگ سے سمجھ سکتے ہیں. رنگ الگ الگ ہم نے ڈال دیے ہیں بالکل. اس سے آپ کو اور ایک دم اس کو کھلا ہم نے لکھ دیا آپ کے سامنے تاکہ آپ آسانی سے یعنی سمجھ سکیں کہ اوپر والے غائب کے صیغے ہوتے ہیں اور 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، نیچے والے حاضر کے صیغے ہوتے ہیں 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے ہوتے ہیں، اور نیچے والے یہ متکلم کے صیغے ہوتے ہیں. فعل ماضی قریب منفی کی مکمل گردان اب ہمیں سیکھنی ہے، کیونکہ ہم فعل ماضی قریب کو جان چکے ہیں. اب ہمیں ماضی قریب منفی کو جاننا ضروری ہے. ماضی قریب منفی کو کیسے بنایا جائے گا، یہ فارمولہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تو ہے آپ کا فعل ماضی مطلق. دخلا ہم نے ایک نیا ورب لیا ہے، نیا فعل لیا ہے ہم نے آپ کے سامنے دخلا. یہ فعل ماضی مطلق ہے دخلا، اور اس کے شروع میں آپ ما لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا منفی. لیکن ما دخلا آپ نے فعل ماضی مطلق میں پڑھا تھا کہ ما فعلا، ما سمعا، ما ضربا، یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھی تھی. تو ما لگنے کے بعد یہ فعل ماضی مطلق منفی ہو جاتا ہے ما دخلا. لیکن ہمیں فعل ماضی قریب منفی بنانا ہے تو ما سے پہلے ایک اور پلس کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے قد ہے، قد جوڑیں گے ہم. تو قد جوڑنے کے بعد میں یہ پورا جو جملہ سینٹنس جو بنے گا وہ اس انداز میں بنے گا کہ قد ما دخلا، قد ما دخلا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس میں ایک تو ترجمہ ماضی قریب کا ہوگا اور پھر اس میں منفی یعنی نیگیٹو یعنی نہیں کا ترجمہ بھی آ جائے گا. قد ما دخلا، دخلا کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا. دخلا کا ترجمہ کریں گے وہ ایک مرد داخل ہوا، اور ما دخلا یعنی فعل ماضی مطلق منفی ما دخلا وہ ایک مرد داخل نہیں ہوا. اور قد ما دخلا کا ترجمہ کریں گے یعنی فعل ماضی قریب منفی کا قد ما دخلا کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد داخل نہیں ہوا ہے. قد ما دخلا وہ ایک مرد داخل نہیں ہوا ہے. اب اس کی ہمیں مکمل گردان ہمیں آپ آرام سے کر لیں گے. قد ما دخلا، قد ما دخلا، قد ما دخلوا، قد ما دخلت، اس انداز میں اس کی پوری یعنی مکمل گردان ہوگی اس کی. لیکن ہمیں گردان یہاں پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قد ما دخلا، قد ما دخلا، قد ما دخلوا، یہ آپ کے مذکر کے صیغے اور اچھے انداز میں آپ سمجھ لیں گے یہاں پر. اب ہم مؤنث کے 3 صیغے آپ کے لیے. 3 صیغے کیوں ہوتے ہیں یہ؟ کیونکہ ایک واحد کا ہوتا ہے اور جو بیچ میں ہوتا ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی 2 کا ترجمہ ہوتا ہے جس میں قد ما دخلا وہ ایک مرد داخل نہیں ہوا ہے، قد ما دخلا وہ 2 مرد داخل نہیں ہوئے ہیں، قد ما دخلوا وہ سب مرد داخل نہیں ہوئے ہیں. اس لیے یہ سنگولر اور یہ ہوتا ہے قد ما دخلوا یعنی پلورل کا صیغہ ہے. لیکن یہ بیچ میں جو ہے یہ تثنیہ کا یعنی 2 کا ترجمہ اس میں ہوتا ہے. عربی میں یہ آتا ہے اور انگلش میں اور ہندی میں اردو میں یہ 2 کا نہیں آتا ہے. مؤنث کا صیغہ دیکھیں گے ہم قد ما دخلت، قد ما دخلتا، قد ما دخلنا، اور اس کے بعد میں ہم مذکر حاضر کے صیغے دیکھیں گے قد ما دخلتا، قد ما دخلتما، قد ما دخلتم، اور مؤنث حاضر کے صیغے ہم دیکھیں گے قد ما دخلتی، قد ما دخلتما، قد ما دخلتن. اس کے بعد میں ہم واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغوں کو جانیں اور دیکھیں قد ما دخلت، قد ما دخلنا. یہ فعل ماضی قریب منفی کی مکمل گردان ہو گئی. اب میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو صحیح سے سنا ہے، صحیح سے سمجھا ہے، اور پچھلی ویڈیوز بھی آپ نے جو علم صرف کے اوپر ہم نے ڈالی ہیں، ماضی فعل ماضی مطلق کی مکمل ڈیٹیل اور تفصیل ڈالی ہے، اور اس سے پہلے کی جو ویڈیوز ہیں اگر آپ نے وہ دیکھی ہیں تو صحیح انداز میں آپ سمجھ جائیں گے. آرام سے اب فعل ماضی مجہول آپ بنا لیں گے اور فعل ماضی قریب مجہول اور منفی بھی آپ آرام سے بنا لیں گے. لیکن پھر بھی ہم آپ کے سامنے فارمولے اس کے رکھ دیتے ہیں. فعل ماضی قریب مجہول کی مکمل گردان آپ سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد خود آپ اپنی کاپی پر اسے کر کے دیکھیں. کاپی پہ لکھیں گے 2-4 ورب کی، 2-4 فعل کی آپ لکھیں گے تو آرام سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. قد دخلا یہ فعل ماضی قریب مجہول ہے، تو دخلا
فعل ماضی مطلق تھا اور اسی سے ہم نے دال کے اوپر پیش رکھ دیا اور خا کے نیچے زیر دخیلا، اس کے شروع میں ہم نے قد لگا دیا ہے۔ تو فعل ماضی مطلق مجہول دخیلا، اس کے شروع میں ہمیں قد لگا دیا ہے ہم نے، تو فعل ماضی قریب مجہول ہو گیا ہے، قد دخلا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دخلا کا ترجمہ کیا تھا آپ نے؟ وہ ایک مرد داخل ہوا، اور قد دخلا کا آپ نے ترجمہ کیا تھا وہ ایک مرد داخل ہوا ہے۔ قد دخلا کا وہ ایک مرد داخل کیا گیا ہے، ایسا ترجمہ ہوگا، قد دخلا وہ ایک مرد داخل کیا گیا ہے۔ اب ہمیں اگر فعل ماضی قریب منفی مجہول بنانا ہے، منفی مجہول یعنی نیگیٹیو بھی آنا چاہیے اور مجہول کا بھی اس میں ترجمہ آنا چاہیے، تو وہ ہم آرام سے یہاں اس کو دیکھیں گے۔ قد ما دخلا، قد دخلا کے بیچ میں ہمیں ما لگا دینا ہے، کیونکہ ہمیں فعل ماضی قریب مجہول میں منفی کو ایڈ کرنا ہے، نہیں کو ایڈ کرنا ہے، نیگیٹیو کا جو ترجمہ ہے اس کو ایڈ کرنا ہے، تو ہمیں بیچ میں ہم یہاں ما لگا دیں گے، قد ما دخلا۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ ایک مرد داخل نہیں کیا گیا ہے، وہ ایک مرد داخل نہیں کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے فعل ماضی قریب مجہول کی گردان مکمل سمجھ لی۔ اسی طریقے سے آپ کر لیں گے، قد دخلا، قد دخلا، قد دخلوا، قد دخلت، قد دخلتا، قد دخلنا، اس طریقے سے آپ مکمل گردان کر لیں گے۔ اس کی بھی آپ ایسے ہی کریں گے، قد ما دخلا، قد ما دخلا، قد ما دخلوا، قد ما دخلت، قد ما دخلتا، قد ما دخلنا، قد ما دخلتا، قد ما دخلتما، قد ما دخلتم، قد ما دخلتی، قد ما دخلتما، قد ما دخلتنا، قد ما دخلتو، قد ما دخلنا۔ اس طریقے سے آپ مکمل گردان آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور بھی فعل ہیں، سمع، ضرب، ان سے بھی آپ آرام سے جو آسان جو ورب ہیں، آسان جو فعل ہیں، فعل کو ورب بولتے ہیں انگلش میں، تو آسانی سے آپ اپنی کاپی میں ان کو نوٹ کیجئے، ان گردانوں کے ترجمے اور ان کے صیغے مکمل طور پر لکھیے۔ 10-5 آپ گردان لکھیں گے اپنی کاپی میں تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، یاد ہو جائیں گی، پھر آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی بہت اچھے انداز میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مکمل سبق اچھا لگا ہوگا اور آپ کو یاد ہو گیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور سمجھیں، اور ہمارے اقرا اسٹڈی سینٹر چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں کے لیے آپ اس کو بھیجیں، فارورڈ کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی عربی گرامر کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے ہم آج کی ویڈیو میں آپ نے ماضی قریب کو تفصیل سے سمجھا، ماضی قریب کی گردان آپ نے سمجھی، اس کے معانی آپ نے دیکھے، پھر آپ نے ماضی قریب منفی کو سمجھا، ماضی قریب مجہول کو آپ نے سمجھا، ماضی قریب منفی مجہول کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب آپ اس کی گردان آرام سے بنا سکتے ہیں۔ ماضی کی، فعل ماضی کی اور بھی 4 قسمیں باقی ہیں، ان کی ویڈیوز، ان کے سبق بھی ہم ایک بعد دیگر آپ کو بہت جلد آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے۔ دیکھتے رہیے آپ اقرا اسٹڈی سینٹر چینل کو۔